بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہومیو ڈاکٹر محمد مختار خان رو فرام ملکہ ہانس پاک پتن۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لیکسس۔ لیکسس جو ہے یہ جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا ایک سیاہ پھندار سانپ ہے، اور اس کو سروکوکو کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے زہر سے بنائی جاتی ہے، اور اس کو ہومیوپیتھی کی دنیا میں متعارف کرانے کا سہرا جو ہے وہ ڈاکٹر ہیرنگ کے سر ہے۔ لیکسس ایک بہت بڑی اور گہرائی تک کام کرنے والی دوا ہے۔ لیکسس کا اثر جو ہے انسانی نظام کے ہر حصہ میں اور ہر رگ و ریشہ میں ہوتا ہے۔ میرے مشاہدہ کے مطابق لیکسس کے اندر تقریباً 4-5 علامات کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، نیند کے بعد تکالیف کا بڑھ جانا۔ نمبر 2، لیکسس کے اندر ذکل حسی جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ معاف حصہ جو ہے اس کو چھونا یا اس پر ذرا سا بوجھ یا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ نمبر 3، علامات کا بائیں طرف پیدا ہونا، تکالیف کا بائیں سے دانے کو جانا۔ تکلیف جو ہے وہ بائیں طرف ظہور پذیر ہوتی ہے، اور یا تو وہ بائیں طرف ہی قائم رہتی ہے یا بائیں سے دائیں کو چلی جاتی ہے۔ یہ لیکسس کا ایک بہت بڑا مخصوص نشان ہے۔ اور چوتھی علامت جو ہے اس کے اندر لیکسس کے اندر جو پائی جاتی ہے، تکالیف کا رطوبتوں کے جاری ہونے سے کم ہو جانا۔ مثلاً سر درد فوراً رفع ہو جاتا ہے اگر رکا ہوا نزلہ بہنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح رحم کے درد حیض کے جاری ہونے پر رفع ہو جاتے ہیں، اور اگر رطوبتیں جاری نہ ہوں اور تکلیف پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے تو لیکسس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور پانچویں علامت ہے سوزش والی جگہوں یا زخموں وغیرہ کا نیلے یا کالے رنگ کا پایا جانا، یا جسم پر کالے داغ پائے جانا۔ یہ لیکسس کا ایک بہت بڑا اور مخصوص نشان ہے۔ جن مریضوں میں یہ 5 علامتیں مل جاتی ہیں، چاہے بیماری کا کچھ ہی نام کیوں نہ ہو، لیکسس مریض کی زندگی بچاتا ہے، بشرطے قدرت کی طرف سے مریض کو زندہ رہنا مقصود ہو۔ لیکسس کی دماغی علامتیں جو ہیں وہ تقریباً سانپ کی ذہنیت سے زیادہ ملتی ہیں۔ لیکسس کے مریض میں حسد، نفرت اور ظلم، انتقام، یہ الفاظ اس کی ذہنیت میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکسس کا مریض جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے کر، اذیت دے کر خوش ہوتا ہے اور قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکسس جو ہے یہ حاد اور کرونک یا مزمن امراض، پرانے امراض میں بھی دونوں حالتوں میں حاد اور مزمن امراض دونوں میں اچھا کام کرتی ہے۔ لیکسس کی دماغی علامات میں اس کا جو مریض ہے وہ الہامی باتیں کرتا ہے، پیغمبروں کی طرح باتیں کرتا ہے اور پیش گوئیاں کرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی پیش گوئیاں سچ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مریض جو ہوتا ہے وہ باتونی ہوتا ہے، بے ڈنگی باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ تھکتا نہیں ہے، ایک مضمون سے دوسرے مضمون پر چھلانگیں مارتا ہے۔ ابھی ایک مضمون پورا نہیں ہوتا تو دوسرا شروع کر لیتا ہے۔ اس کے مریض میں حسد اور تکبر، بغض کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کا مریض وہمی اور شکی ہوتا ہے، لوگوں پر شک کرتا ہے، اور اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ یا میرے عزیز و قارب جو ہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے یا اس کو یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھے زہر دے دیں گے۔ اس کو زہر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ کسی سے دوائی لینا یا غذا اپنے عزیز و اقارب سے کوئی بھی چیز لے کر کھانا پسند نہیں کرتا۔ لیکسس کا مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی روح کے تابع تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی روح میرے اوپر قابض ہے، یا مجھے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ملنے والا ہے۔ وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اس کو سنتا بھی ہے۔
اور اس کے حکم کے تابع جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور اسی پر وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکسس کا مریض جو ہے وہ گرمی نہیں برداشت کر سکتا، گرمی سے اس کا دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے، وہ کھڑکیاں اور دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ مریض دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، سن سٹروک یعنی لو لگنے کے بد اثرات جبکہ پرانے ہو گئے ہوں، اس میں لیکسس ایک بہت بڑی کامیاب دوا ہے۔ لیکسس گلے پر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکسس کا مریض جو ہے تھوک، پانی یا دودھ وغیرہ کے نگلنے سے گلا زیادہ دکھتا ہے، جبکہ ٹھوس غذا سے کم، اور گرم چیزیں پینے سے اس کا گلا یا اس کی علامات خراب ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ لیکسس کے مریض کے مسوڑے جو ہیں وہ نیلے سوجے ہوئے اور بینگنی یا ارغوانی یا اسفنجی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مرک سال فیل ہو جائے تو اس کے بعد لیکسس دیں جو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لیکسس کے مسوڑوں سے جو ہے وہ خون آسانی سے نکل آتا ہے۔ لیکسس میں جریان خون بھی پایا جاتا ہے جو کہ خون کا زہریلا ہونا، خون کا پتلا ہونا اور معمولی زخم سے خون کا زیادہ نکلنا پایا جاتا ہے۔ لیکسس کے مریض کی جو زبان ہے وہ باہر نکالنے پر لرزتی ہے، یہ علامت جلسیمیم میں پائی جاتی ہے۔ لیکسس کے اندر مذہبی دیوانگی بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک متضاد قسم کی علامتیں ملتی ہیں۔ مریض یہ محسوس کرتا ہے یا کوئی ایسا مریض جس نے ساری زندگی جو ہے پارسائی کے ساتھ بسر کی اور وہ یکایک شیطان بن جائے، یا خیال کرے کہ وہ شیطان بن گیا ہے یا اس نے ناقابل کفارہ گناہ کیے ہیں، اس کا دماغ ایسی باتوں سے بھر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، یا وہ عن قریب ایسے جہنم میں پہنچے گا جو خاص اس کے لیے مخصوص ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ بھی لیکسس کا ایک مخصوص نشان ہے۔ یا وہ اس طرح کے جرائم کا اقرار کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید پولیس اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس طرح کی دماغی علامات سے دماغی کمزوری کا پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ لیکسس ہائی بلڈ پریشر کی ایک بہت بڑی دوا ہے۔ لیکسس کی تمام تکالیف جو ہیں عموماً موسم بہار میں بڑھتی ہیں۔ ٹھنڈے موسم سے گرم موسم میں جانے سے داخل ہونے پر تکالیف کا بڑھنا، یہ بھی لیکسس کا ایک مخصوص نشان ہے۔ گرم پانی کے غسل سے بھی لیکسس کی مریض کی تمام علامات بڑھ جائیں گی۔ لیکسس کا جو مریض ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایسے محسوس ہوتا ہے یا اس کی آنکھوں سے ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے اس نے نشہ کیا ہوا ہو، نشیوں والا چہرہ ہوتا ہے اس کا، یا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے شراب پی ہوئی ہو۔ لیکسس کی معدے کی علامات جو ہیں گرم چیزوں کے پینے سے بڑھ جاتی ہیں، اور ان گرم چیزوں کے پینے سے متلی، دم گھٹنا، سر میں بھاری پن اور دھڑکن پیدا ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن لیکسس کے جو پرانے مریض ہیں، مزمن مریضوں میں ٹھنڈے پانی پینے سے اور بعد میں لیٹنے سے متلی اور کو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ٹھنڈا پانی پی کر لیٹنے سے اگر متلی یا قے ہو تو لیکسس کا مزمن مخصوص نشان ہے اور بہت بڑی علامت ہے۔ لیکسس کے اندر دم گھٹنے والی کھانسی پائی جاتی ہے اور کھانسی سے سسراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کی کھانسی جو ہے بیلاڈونا میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکسس جو ہے عورتوں کی حیض میں بہت بڑی دوا ہے اور سنیاس کی بھی بہت بڑی دوا ہے۔ سنیاس کے اندر عورتوں کے چہرے پر تمتماہٹ، سر میں خون کا چڑھ آنا اور دوران خون کی ابتری ملتی ہے۔ لیکسس جو ہے عورتوں میں خصیت الرحم کے کینسر کی بھی ایک بہت بڑی دوا ہے، اور اس میں رحم کے مقام میں درد دن دگنا اور رات چگنا بڑھتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ سے خون کا سیلان ہو جائے۔
اگر خون کا اخراج شروع ہو جائے تو درد یکایک کم ہو جائے گا، اور اگر رک جائے تو اس کا درد بڑھ جائے گا۔ یہ ایک لیکسس کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس طرح کی حالتوں میں رحم پر کوئی کپڑا یا بوجھ برداشت نہیں ہوتا، بلکہ رحم اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، بعض وقت مترم بھی ہو جاتا ہے، اور مسلسل سیلان خون جاری ہو جاتا ہے۔ سنیاس میں 3 ادویہ جو ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں، ان میں کروٹیلس، کریازوٹ اور لیکسس، ان 3 ادویہ ہی سے تقریباً سنیاس کی جو تکالیف ہیں وہ رفع ہو جاتی ہیں۔ لیکسس کا اثر جو ہے وہ ہڈیوں پر اور اس کے ریشوں پر بھی ہوتا ہے۔ لیکسس کے مریض میں عجیب قسم کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ ایسا محسوس ہو جیسے گیند مثانہ اور شکم میں ادھر ادھر لڑک رہا ہے، گردوں میں سوئیاں چبھنے کے احساس، حلق میں گولے کا احساس، مقد میں اوپر کی طرف سوئیاں چبھنے کا احساس، کھانستے یا چھینکتے وقت مقد میں یہ احساس جیسے چھوٹے چھوٹے ہتھوڑے لگ رہے ہیں، مقد میں اوپر کی طرف چوہے دوڑنے کا احساس، ایسا محسوس ہو جیسے پیچھے کی طرف شکلیں کھڑی ہو کر اس کو ڈرا رہی ہیں، آنکھوں کے اوپر ابروؤں میں چاقو چبھنے کا احساس، اور زبان میں ایسا احساس ہوتا ہے کہ زبان کو باندھ کر اوپر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، یا سر کا دانہ حصہ جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، آنکھ کے اندر جو ہے دھاگا بند ہے اور اس کو پیچھے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، جیسے کانوں کے اندر کیڑے رینگ رہے ہیں، جیسے دل دھاگے کے ساتھ لٹک رہا ہو اور دل کی ہر ضرب کے ساتھ وہ ٹوٹ جائے گا، یا جیسے دل الٹا ہو گیا ہو اور اس کی ضربات جو ہیں لمحہ بھر کے لیے بند ہو گئی ہوں، حلق میں پھانس لگی ہونے کا احساس، جلن دار درد اور جلن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ لیکسس کے مریض میں حافظہ کی کمزوری بھی پائی جاتی ہے، لکھنے اور پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے، خاص کر وقت جو ہے اس کے اندازہ میں غلطیاں کرتا ہے، دماغی جو خیالات ہیں وہ تیز تیز آتے ہیں۔ وہ لیکسس کا مریض جو ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے اور دوسروں سے بھی جلدی کام کرنے کی یا جلد کام کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ لیکسس کا مریض جو ہے گردن، گدی یا گلے میں کپڑا برداشت نہیں کرتا، کالر بند نہیں کر سکتا، اس کو کھول کر رکھنا پڑتا ہے۔ لیکسس میں مریض کو جو ہے موت کا ڈر ہوتا ہے اور اس کو زہر دیے جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مجھے زہر نہ دے دے۔ لیکسس کے مریض میں حلق کے اندر جو ہے وہ زخم ہوتے ہیں اور نگلنے میں دقت ہوتی ہے، رقیق اشیاء جو ہے نگلتے وقت اشیاء ناک کے راستے باہر نکل جائیں۔ حلق کی جو ہے وہ تمام تکلیفیں گرم چیزوں کے پینے سے بڑھتی ہیں۔ لیکسس کے مریض میں معدے کے اندر ایک خاص قسم کی کمزوری پائی جاتی ہے، جیسے کوئی نوچ رہا ہو، جس میں کمی جو ہے وہ کھانے سے ہوتی ہے، لیکن جب معدہ خالی ہو تو وہ کترن یا نوچن پھر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکسس کے مریض کو کھلی ہوا چاہیے جس سے اس کو آرام ہوتا ہے، لیکن ہوا کے جھونکوں سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکسس کے مریض کی سرد موسم اور ٹھنڈے پانی سے نہانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ لیکسس کے مریض کی حرکت سے عموماً تکلیف بڑھتی ہے، تنگ کپڑے پہننے سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، شراب پینے سے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہیں۔ لیکسس کو کبھی چھوٹی طاقتوں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کو اونچی طاقتوں میں استعمال کریں اور پھر انتظار کیا جائے۔ لیکسس اگر فیل ہو جائے تو لائکوپوڈیم اس کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔ والسلام، ہومیو ڈاکٹر محمد مختار خان راؤ فرام ملکہ ہانس، پاک پتن۔